جی سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، میزبانوں کو بھی اور مہمانوں کو بھی، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو بھی اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نصرت کرنے والوں کو بھی، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تو پھر ان کو دین کی محنت کا شوق بھی دیتے ہیں، پھر دین کی محنت کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور دین کی محنت کی فہم بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ دین دنیا میں اور زندگیوں میں آنے کا سبب جو ہے وہ دین کی محنت ہے، تو یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں جب سبب دے دیا جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو نوکری مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھی جاتی ہے کہ وہ سبب ہے مال کے حاصل ہونے کا۔ جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھی جاتی ہے کہ وہ سبب ہے اولاد کے حاصل ہونے کا۔ کھانا مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھا جاتا ہے کہ وہ سبب ہے بھوک کے مٹنے کا۔ حالانکہ بھوک اللہ ہی مٹاتے ہیں، کھانا نہیں مٹاتا، اور پیاس کو اللہ ہی بجھاتے ہیں، پانی نہیں بجھاتا، اور مال کو اللہ ہی دیتے ہیں، نوکری نہیں دیتی، اور اولاد کو اللہ ہی دیتے ہیں، شادی نہیں دیتی۔ مگر اللہ پاک نے اسباب کی دنیا بنایا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ تو اگر دین کی محنت اللہ پاک نے دے دی تو پھر دین بھی دے دیا۔ جیسے نوکری اگر مل گئی تو پیسہ بھی مل گیا، اور پیسہ اگر مل گیا تو سامان بھی مل گیا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم گنہگاروں پر اور خطا کاروں پر، کے باوجود گناہوں کی زندگی ہونے کے پھر بھی اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں تاکہ بندے پاک صاف ہوں اور ان کی زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی والی بنے۔ اور جب آدمی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکر ادا کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں صاف طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، یعنی وطن کو چھوڑا انہوں نے، چاہے حقیقی ہجرت ہو چاہے صورتاً ہجرت ہو۔ حقیقی ہجرت وہ ہوتی ہے جو پہلے فرض تھی ابتدا اسلام میں، اب وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ صورتاً ہجرت وہ ہوتی ہے جو آج دین کی محنت کرنے والے اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے پیسہ بھی وقت میں لگاتے ہیں اور وقت بھی اپنا لگاتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، ایک طبقہ یہ کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اپنے مال اپنے جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان کو ٹھکانہ دیتا ہے، والذین آووا ونصروا، جو ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں ایمان والے سچے۔ سورہ یونس میں آخر میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے کا جو رکوع ہے اس رکوع میں اللہ پاک نے اس بات کو بالکل کلیئرلی فرمایا ہے کہ اللہ کے ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ محنت کرنا، اور اس جان و مال کے ساتھ محنت کرنے والوں کو ٹھکانہ دینا۔ آوا یوی کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ دینا۔ فکم ممن لا مؤوی لہ ولا کافی لہ، کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں کھلایا پلایا اور ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا پینا بھی نہیں ہے اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ اشبعنا وآوانا وکفانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ ایک کھانے کے بعد کی بہت سی دعائیں ہیں، سمپل دعا ہوتی ہے وہ مسلمانوں میں، رائس پھلتی ہے، لیکن کھانے کی دعائیں بہت سی ہیں۔ اس میں حدیث شریف میں ایک دعا یہ بھی ہے، اس کے اندر آوا کا لفظ آتا ہے، والذین آووا ونصروا، اور جو لوگ ٹھکانہ دیتے ہیں ان لوگوں کو اور مدد کرتے ہیں ان کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم،
ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس مرتبے ہیں، درجات ہیں، اور مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس بات کا شکر ادا کریں، جس آدمی کو اچھا جس چیز کو آدمی نعمت سمجھتا ہے، اچھی سمجھتا ہے، اس کی طرف قدر کی نگاہ ہوتی ہے، ایک کام چلاؤ والی بات نہیں ہوتی، اس کی طرف چاہت کا برتاؤ ہوتا ہے، کام چلاؤ والا برتاؤ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ استعمال کر لو۔ ایک آپ کا چہیتا مہمان آ جائے تو آپ ایسا وہ انداز اختیار نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کوئی بیچارہ آ گیا مسافر پردیسی، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ گیراج میں ڈر جاتے، یہ جو ہے فلاں جگہ میں اپنا کام چلا لو، رکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ نیا داماد گھر کو آ گیا تو اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ایسے ہی دین کی محنت کرنے والوں کو جب ٹھکانہ دیا جائے تو احساس نعمت پر برتاؤ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور پھر نصرت ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ نصرت الگ چیز ہے اور اکرام الگ چیز ہے۔ اکرام میں تو یہ ہے کہ کھلا دیا، نصرت یہ ہوتی ہے کہ اس کی محنت میں شریک ہونا، کام میں شریک ہونا۔ وہ کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو رہنے کو جگہ دی، وہ کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو کھلا دیا پلا دیا، خود پکانے نہیں دیا، یہ اکرام والا پہلو ہے، نصرت کا مشمول بولتے ہیں، نصرت شامل ہے نصرت کو۔ لیکن نصرت اصل یہ ہے کہ وہ جس مقصد کو لے کر آئے ہیں اس مقصد کو اپنا مقصد بنانا، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں خود شریک ہونا۔ بعض مرتبہ یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے کہ جو اصل لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جمع ٹھہری ہوئی ہوتی ہے وہ کام میں ہوتے ہیں، مجھے پکانا ہے، مجھے لانڈری کرنی ہے، مجھے بچوں کو لانا ہے، تم اپنا کام چلاتے رہو، یہ نصرت میں نہیں آئے گا۔ پھر وہ نصرت میں یہ ہے کہ کام کے ساتھ شریک ہو جانا، ملاقاتوں کے ساتھ ملاقات، تعلیم کے ساتھ تعلیم، بیان کے ساتھ بیان، مذاکروں کے ساتھ مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ نکلنا، ان کی موونگ کے ساتھ موو ہونا۔ اب جماعت ایک جگہ تو رہتی نہیں، یہاں سے دوسری جگہ جائے گی، وہ تو نئے لوگ ہیں، تو اب یہ نئے لوگوں کو کیسے آدمی جو ہے نا نئے لوگوں سے کیسے بات کرے گا جب تک درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی ملانے والا، کوئی ایک دوسرے کے قریب کرنے والا، تعارف کرانے والا رہبر نہیں ہوگا۔ ادھر سے ادھر جو چیز منتقل ہونی ہے اس کے واسطے گراؤنڈ بنانا، بات منتقل کرنے کے واسطے گراؤنڈ بنانا دل کے اعتبار سے کہ بھئی یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر آئے ہیں، ان کی بات محبت سے ہم سن لیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم مصروف ہیں، طبیعت اچھی نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن ذرا بیچاری اتنی دور سے آئے ہیں، ان کی بات محبت سے سن لیں۔ جب تک مقامی خواتین یہ کام دوسری نئی خواتین کے ساتھ نہیں کریں گی تو یہ آنے والی خواتین کو بات کرنے میں رکاوٹ رہے گی۔ نصرت میں یہ چیز ہوتی ہے۔ کتنا قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو اپریشیٹ فرمایا ہے اور اس کی پذیرائی فرمائی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے اور اس کا اجر بھی بتایا ہے، اور اللہ پاک نے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا اس کے ساتھ، سچے ایمان والے ہونے کا۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے میری بہنوں، ہم اس نعمت کو پہچاننے والے بنے۔ اللہ کرے کہ یہ اس نعمت کا نعمت ہونا اور اس کا اللہ کی خاص مہربانی ہونا ہم پر کھل جائے، کیونکہ اگر یہ کھل گئی بات تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ ہم جماعتوں سے اکتائیں گے نہیں۔ ایک جماعت آئی پھر آ گئی چلے گا، یہ لوگ تو ایسے پھرتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ یہ تو کہیں نہ کہیں اترتے ہی رہتے ہیں۔ نہیں پھر تو آدمی ہر روز دن انتظار کرے گا، جیسے پیسے کا آدمی ہر دن انتظار کرتا ہے، نعمت ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کتنے پیسے دیں گے اللہ میں، بس کیجیے۔ جماعت کے بارے میں ہم کہہ دیں گے کہ کتنے جماعتیں بھیجیں گے، بس کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ پیسوں سے کمپیئر اگر کریں تو پیسوں سے کم سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ پیسوں سے بہت زیادہ چیز ہے وہ۔ اس وجہ سے ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے میری بہنوں کہ آخر یہ کیا چاہا جا رہا ہے، یہ آنے والی بہنیں کیا چاہتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ لگ کے کیا کرنا ہے، بھائیوں میں دین کی محنت ہو رہی ہے، کیا چاہ رہے ہیں، دین کی محنت میں کیا چاہا جاتا ہے۔ چاہا یہ جاتا ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ کیوں چاہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے چاہا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ خالق ہیں اس کے، وہ مالک ہیں اس کے، پیدا بھی کیا انہوں نے
اور مالک بھی وہی ہیں۔ انسانوں کے پاس جو چیزیں ملکیت میں ہوتی ہیں جن کی وہ مالک ہوتے ہیں، وہ انسان خالق نہیں ہوتے ان چیزوں کے، لیکن اللہ خالق ہے، خود ہی اس نے کریٹ کیا ہے، پھر وہی مالک ہے۔ مالک اس کو کہتے ہیں جس کو حق تصرف ہوتا ہے۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حق تصرف، اس میں جو چاہے کریں اس کا تصرف ہوتا ہے۔ آپ زمین خریدتے ہیں کہ زمین کے آپ مالک ہو جاتے ہیں، اگرچہ خالق نہیں ہوئے لیکن مالک پھر ہو گئے، لیکن اب آپ کو حق تصرف ہے کہ کہاں باتھ روم بنانا ہے، کہاں بیڈ روم بنانا ہے، کہاں لیونگ روم بنانا ہے، کہاں کچن بنانا ہے، کہاں لان بنانی ہے، کہاں کھڑکیاں لگانی ہے، کہاں دروازے لگانے ہیں، کہاں صوفے رکھنے ہیں، کہاں کیسی کارپیٹ بنانی ہے رکھنی ہے۔ حق تصرف ہے آپ کو، زمین کبھی اعتراض نہیں کر سکتی۔ پورا زمین کا پیس جو آپ نے خریدا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں باتھ روم کے لیے نہیں ملی تھی، اب یہی جگہ تھی بیڈ روم کے لیے، اب آپ نے مجھے بیڈ روم کیوں نہیں بنایا، آپ نے مجھے ڈائننگ ہال کیوں نہیں بنایا؟ زمین کبھی نہیں کہتی یہ بات۔ تو مالک کو تصرف کا حق ہوتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اسی لیے وہ تصرف بھی کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کبھی بیمار ہے، کبھی تندرست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، زندگی ہے، موت ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، مالک ہے وہ۔ صحابیات میں سے بعض صحابیات نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے اور خوب دن کی محنت زیادہ کرتے، کیونکہ سب تو نہیں جا سکتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ اس کی تمنا مت کرو، جس کنڈیشن میں جس حالت میں تم کو اللہ نے بنایا ہے وہ مصلحت ہے، مردوں کو ان کے عمل کا حصہ ملنے والا ہے، عورتوں کو ان کے عمل کا حصہ ملنے والا ہے۔ تو یہ مرد نہ سوچے کہ مجھے خدا عورت بنا دیتا، یا کوئی یہ عورت نہ سوچے کہ اللہ پاک مجھے مرد بنا دیتا، وہ مالک ہے۔ ایسے ہی عافیت مانگنا اور نعمتوں کو مانگنا تو صحیح ہے کہ مانگو تم، لیکن مالک نے جو تصرف کیا اس میں راضی رہنا فرض ہے۔ جیسے توحید اللہ کا حق ہے اور توکل اللہ کا حق ہے، ایسے ہی تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ حقوق اللہ میں سے ہے یہ چیز۔ بہت کم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا رائٹ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تصویر کہتے ہیں اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں۔ سپردم بتو مائے خیشرا خدا نے حساب و کم و بیشرا، جو کچھ ہے آپ کے حوالے ہے، آپ کی مرضی۔ مانگو ٹھیک ہے، اللہ میاں یہ بیماری نہیں سہی جاتی ہٹا دیجئے، یہ غربت نہیں سہی جاتی اس کو مبدل فرما دیجئے، یہ پریشانیاں نہیں سہے جاتے عافیت دے دیجئے، مانگو آپ، لیکن نہیں دے رہے وہ مرضی ہے ان کی۔ اور ایمان والے کو اگر نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی وہ مزے میں ہے، دیں گے تو بھی مزے میں، کیونکہ صبر جو ہے وہ ایمان کی صفت ہے اور شکر جو ہے وہ ایمان کی صفت ہے، اور ایمان اپنی صفات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور جتنا ایمان مکمل ہوگا اتنے جنت کے درجات ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو صفات ایمان کے ساتھ میں بلانا چاہتے ہیں اپنے پاس۔ جب صفات ایمان کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں تو صفات پیدا ہونے کے جو حالات ہیں وہ بھی سب کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر صبر والے حالات آئیں تو صبر والی صفت دینا چاہتے ہیں اللہ پاک، جس سے جنت کے درجے ملیں۔ شکر والے حالات آئیں تو شکر والی صفت دینا چاہتے ہیں تاکہ جنت کے درجات ملیں۔ اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا ہر حالت میں اچھا ہی رہتا ہے، ایمان والا ہر حالت میں اچھا ہی رہتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء صبر۔ ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، صابر ہو کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک ثواب دیں گے بغیر حساب کے، اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صبر ایسی صفت ہے کہ اس سے اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ مل جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ مل جائے تو بتائیے کہ اس کو کیا رہ جاتا ہے، کیا کمی رہ جاتی ہے۔ ہارون رشید کی ایک باندھی تھی، وہ اس کو پنکھا دے رہی تھی، ایک خادمہ تھی وہ اس کو پنکھا دے رہی تھی۔ ہارون رشید موڈ میں آیا ایک مرتبہ، بہت اللہ نے دولت دی ہوئی تھی،
وہ دور تھا مسلمانوں کے عروج کا کہ ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور دنیا جہان سے فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. گھروں میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پیسے رکھنے کے لیے، غلہ رکھنے کے لیے نہیں، پیسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. ایک مسلمانوں پہ دور عجیب عجیب گزرے ہیں. تو اس موقع پر ہارون رشید نے داد و دہیش کے اپنی سخاوت اور فیاضی کا جوہر دکھانے کے لیے بہت سارے ڈھیر غلوں کے چیزوں کے رکھے ہوئے تھے. اعلان کر دیا کہ جس کو جو غلہ پسند، جس کو جو ڈھیر پسند ہو وہ اس کو لے لے. ہارون رشید کی باندی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پھر ارشاد فرمائیے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہاں بہت سارے ڈھیر رکھے ہیں، جس کو جو پسند ہو وہ اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دے، وہ لے جائے اٹھا کے. ہارون رشید کی باندی نے ہارون رشید کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ یہ ہے میرا ڈھیر، مجھے تو یہ ڈھیر پسند ہے. یعنی کہ میں تو تجھے دوسرے سامانوں کے لیے کہیں گے آپ نے تو مطلق کہی کی بات، آپ نے اپنے کو ایکسپشن نہیں دی تھی. بہت خوش ہوا ہارون رشید ہے. اس نے کہا کہ واقعی جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو سبھی مل گیا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ان کو مل جاتا ہے. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگیاں جو مزیدار بنی تھیں اس کا سیکریٹ یہ ہے، صحابہ کرام کے پاس بہت لگژری والے مکانات نہیں تھے، لگژری والی سواریاں نہیں تھیں، لگژری والے ساز و سامان نہیں تھے ان کے پاس، لیکن ان کی زندگی جتنی مزے کی تھی جتنا وہ انجوائے کرتے تھے وہ بعد والے نہیں کر سکتے، اور جتنا اللہ والے انجوائے کرتے ہیں بعد والے دوسرے نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس کا راز اصل میں یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی میں ملا دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا دینا، یہ آخرت کی بھی سعادت کا راز ہے، یہ دنیا کی بھی سعادت کا راز ہے. آپ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. صحابہ کرام اس کو پڑھ لیتے تھے، پڑھ لینا مطلب سمجھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا دیکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ پیٹ بھرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی پسند بھی بھوک کی ہو جاتی تھی. وہ اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے چشمے ابرو سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے صحبت سے اللہ کے منشے کو پہچاننا آ گیا تھا ان کو. وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم کو بیمار دیکھنا اللہ کو پسند ہے اس وقت، تاکہ بیماری سے صبر آئے، صبر سے جنت ملے. تو پھر وہ بیماری کو پسند کرتے تھے، تندرست ہو جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بیماری میں انجوائے کرتے تھے، تندرستی میں وہ انجوائے نہیں کر پاتے تھے. ایک خاتون تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بوڑھی خاتون تھی، ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، فیٹس آتے تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فیٹس آتے ہیں، آپ دعا فرما دیجیے. پھر میرے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان فٹس آنے پر جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں مجھے پتا چلتا ہے تو بڑی شرمندگی مجھے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا اور تمہیں یہ فٹس ختم ہو جائیں گے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا نہیں کروں گا اور تمہیں یہ فٹس آتے رہیں گے. تو سمجھدار تھی صحابیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے انداز سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ کا منشا کیا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار میں رہوں اور فٹس مجھے آتے رہیں اور آپ دعا نہ کریں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی. تو کہیں گے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مت کیجیے، میرے لیے دعا مت کیجیے کہ یہ فٹس ختم ہو جائے، پھر ان کو آنے دیجیے آپ. اور پھر فرمایا البتہ ایک چیز کی دعا فرما دیجیے، وہ یہ ہے کہ جب مجھے فٹس آیا کرے تو میرے کپڑے نہ ہٹا کریں تاکہ مجھے شرمندگی نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ جس وقت اس کو فٹس آیا کرے تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو جنتی عورت دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھے، اس لیے کہ یہ واقعہ اس عورت کے ساتھ ہوا ہے اور میں وہاں موجود تھا. جو حضور نے فرمایا تھا کہ تجھے جنت ملے گی، وہ اس پہ راضی ہے. ان کو بیماری میں مزہ تھا، وہ بھوک فاقے کے اندر مست تھے، مزے لیتے تھے. وہ حیات طیبہ کا اثر راز وہ ہے اللہ کی مرضی کے موافق اپنی مرضی کو کر لینا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک مالک ہے، ان کو تصرف کا حق ہے. مالک وہی حاکم ہے، ان کا حکم چلتا ہے، وہی ہمارے رب ہیں، وہی پالنہار ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں دے رہا ہے. ہم عام طور پر رب کا لفظ جب بولتے ہیں، پالنہار کا جب لفظ بولتے ہیں تو روٹی سالن مراد لیتے ہیں.
رب کہتے ہیں کہ جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے جس ٹائم پر وہ ضرورت اس کی پوری کرنا. ربوبیت میں ہمارا زندہ رہنا ہے، ربوبیت میں ہمارا دیکھنا ہے، ربوبیت میں ہمارا سننا ہے، ربوبیت میں ہمارا بولنا ہے، ربوبیت میں ہمارا جاننا ہے، ربوبیت میں ہماری قدرت ہے، ربوبیت میں ہمارا ارادہ ہے، ربوبیت میں ہمارے ہاتھ پیروں کا صحیح رہنا ہے، ربوبیت میں ہمارے کپڑے شامل ہیں، ربوبیت میں ہمارا مکان شامل ہے، ربوبیت میں ہماری سانسیں شامل ہیں، ہمارا آکسیجن شامل ہے، ہمارا پانی شامل ہے. ہم کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چیز صرف اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہے. وہ ہمارے رب ہیں. ایک پلک جھپکنے کی برابر بھی کوئی بندہ اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین، نہیں استغنا حاصل ہو سکتا اللہ سے پلک جھپکنے کی برابر. ایک پلک جھپکنے کی برابر کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی بچی، مسلمان، غیر مسلم، کوئی مخلوق اور پوری مخلوق، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، پورے سولار سسٹم اور جناب پورا یونیورسل، پوری کہکشائیں، سب کچھ ایک پلک جھپکنے کی برابر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہے. اور باضابطہ یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ من ظن انہ مستغن عن اللہ طرفۃ عین فقد خرج عن ملت الاسلام. جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مستغنی کوئی ہوگا تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو ہر آن ہر سیکنڈ میں بقا اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے سے ہم موجود ہیں، اللہ کے پالنے سے ہم پل رہے ہیں، اللہ کے زندہ رکھنے سے ہم زندہ ہیں. حاکم وہی ہیں. اس لیے اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے مرتے نہیں، اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بوڑھے نہیں ہوتے. شکل صورت اللہ کی دی ہوئی ہے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے، جو اس کی مصلحت. ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی حاکم ہے، اور ہماری زندگی کا وہی مالک ہے. زندگی کا بنانے والا وہی ہے، زندگی کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے. زندگی کی ترتیب کو وہی جانتا ہے. دنیا میں کیا حالات پیش آئیں گے وہ بھی وہی جانتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا حالات ہیں وہ بھی وہی جانتا ہے. ہم نہ خالق ہیں نہ مالک ہیں، نہ انسان خالق ہیں مالک ہیں. اس وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہے. اس لیے ان کا راضی ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. اگر وہ راضی ہوں گے تو پھر ہماری مرضی کے موافق ہمارے فیور میں فیصلے فرمائیں گے، حکم فرمائیں گے. ہماری قبر کی زندگی اچھی ہو جائے گی، ہماری حشر کی زندگی اچھی ہو جائے گی. ہم کو جہنم سے بچا دیں گے، ہم کو جنت میں داخل فرما دیں گے، ہر طرح کی نعمتیں دیں گے، ہر مصیبت سے پناہ دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلتے بھی اس لیے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نصرت بھی اس لیے کرتے ہیں. نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں، حج اس لیے کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات اس لیے کرتے ہیں، حجاب اور پردہ اس لیے کرتے ہیں، شوہروں کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں، بچوں کی تربیت اس لیے کرتے ہیں، کھاتے اس لیے ہیں، پیتے اس لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو محنت کرنی ہے اس میں سے ایک محنت اس جذبے کو بنانے کی ہے، جس کو کہتے ہیں اخلاص پر محنت کرنا. 6 نمبروں میں سے ایک نمبر کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ عمل کی وجہ، ایکشن کی وجہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ رہے. کوئی عمل ہو، نہ کسی کو دکھانا مقصود ہے، نہ کسی میں بڑے بننا مقصود ہے، نہ اپنی ذاتی کوئی منفعت مقصود ہے. اللہ پاک خوش ہو جائے، بس یہ مقصود ہو جائے، یہ چیز آ جائے. کیونکہ اللہ کے یہاں اسی عمل کا وزن ہے جس میں یہ بات پائی جائے. اللہ جب ہی راضی ہوں گے جب یہ وجہ سے عمل کیا جائے. اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا آ جائے. ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رہ جائے. مخلوق کا غیر نافع اور غیر وار ہونا کہ نفع ان کے ہاتھ میں ہے نہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، ذلت ان کے ہاتھ میں ہے نہ عزت ان کے ہاتھ میں. مخلوق کچھ بھی نہیں ہے میرے. جیسے آپ کا مکان ہے، آپ کے سامنے ڈھانچے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں. آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کاڑی کھینچ کے لگا دیں گے، ماچس لگا دیں گے تو سارا مکان راک کا ڈھیر ہو جائے گا.
آپ کے سامنے کچھ نہیں ہو. چیزیں جہاں دروازہ لگانا ہے لگا لیں گے. اتنا بڑا دروازہ آپ سے نہیں کہے گا کہ یہاں مجھے کونے میں کیوں لگا دیا بھائی. سامان ہے, فرنیچر ہے, جہاں آپ چاہے رکھ لیں, منع نہیں کرے گا وہ. برتن ہے, یہ ساری مخلوق کیا ہے, برتن کی طرح, سامان کی طرح, چیزوں کی طرح ہے. جیسے ان میں کچھ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے جیسا چاہے تصرف کر لیں, توڑ لیں, پھوڑ لیں, رکھ دیں, نکال دیں, سامان ادھر کا ادھر منہ کر دیں, ادھر سے ادھر منہ کر دیں. آپ نے سوچا کہ جناب یہ خوبصورت ایٹم جو ہے نا وہ یہاں ٹھیک نہیں ہے, لیونگ روم میں ٹھیک ہے, وہاں رکھ دیا, مہمان خانے میں ٹھیک ہے, وہاں رکھ دیا. کچن میں آپ جس برتن میں جو چاہے ڈال لیں, مرچی کے برتن میں مرچی, نمک کے برتن میں نمک, تیل کے برتن میں تیل, آئل کے برتن میں آئل, جو چاول کے برتن میں چاول آپ نے ڈال لیے. لیکن آپ کا موڈ بدل گیا, آپ نے مرچی کے اندر نمک ڈال دیا, تو وہ منع کرے گا. وہ آٹے میں شکر ڈال دی تو منع کرے گا. وہ شکر میں آٹا ڈال دیا تو منع کرے گا. وہ ایسے برتن اللہ نے بنائے ہیں. آگ کے برتن کو پانی بنا دیں, پانی کے برتن کو آگ بنا دیں, زندگی کے برتن کو موت بنا دیں, موت ڈال دیں, اور موت کے برتن میں زندگی ڈال دیں. ان کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ان سے راضی ہو جائیں اور کسی مخلوق سے پر نظر باقی نہ رہے. حتیٰ کہ بچوں کو پالنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, نہ کہ کل کے دن ہمارا سہارا بنے. وہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی تو بچے بھی سہارا نہیں بنتے, پھر ہیڈر بنتے ہیں. کیونکہ ان کو کیا معلوم کہ یہ برتن اللہ کیسا یوز کرنے والے ہیں, آرام کا برتن بنانے والے ہیں اس کو, کہ مصیبت کا برتن بنانے والے ہیں. وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. شوہر کی اطاعت اللہ کے لیے, کہ اللہ نے حکم دیا مجھے اس طرح رہنے کا, مان کے چلنا اللہ کے لیے. اسلام میں قرآن پاک میں اچھی عورت کی تعریف بہت عجیب الفاظ میں ہے. ہمارے یہاں اچھی عورت سب بیٹھی رہتی ہے تو کون اچھی ہے کون بری ہے تو چلتا ہی رہتا ہے چکر, اور ہر کوئی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے, اور ہر کوئی اپنے کو اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ دوسرا تو اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا جتنی میں ہوں. مردوں میں بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے, جو کہ سب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے. ایک آدمی تھا, اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے اندر 2 ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ خوبی کسی میں نہیں. ایک خوبی تو یہ ہے کہ جو میرا حافظہ سب سے اچھا ہے, جو سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے. اتنا حافظہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا جتنا میرا ہے, سب سے زیادہ حافظہ میرا ہے. تو کہنے گا اچھا دوسری خوبی کیا ہے؟ تو کہتا دوسری خوبی ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہی مجھے. ہر کوئی اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ میں سب سے اچھی یا میں سب سے اچھا. لیکن اسلام میں قرآن میں جس کو اچھا کہا گیا نا, اچھا وہ ہے فالصالحات قانتات. اور میں اچھی عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو. قانتات کہتے ہیں اطاعت فرما بردار کو. اچھی عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو, اطاعت کرنے والی ہو. نہیں ہمارے تو رائٹس ہیں, ہم ایکول ہیں, یہ ہیں. ایکویلٹی جو ہے نا وہ الگ الگ اعتبار سے ہے. رائٹس مردوں کے بھی ہیں, رائٹس عورتوں کے بھی ہیں, لیکن رائٹس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے. ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کے بھی رائٹس ہیں, پبلک کے بھی رائٹس ہیں. گورنمنٹ کے بھی رائٹ ہیں, پبلک کے بھی رائٹ ہیں, فریڈم ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گورننگ کرنے لگے. آپ کو تو پبلک بن کے رہنا ہے. بہتر پبلک کون سی ہے؟ اچھی پبلک کون سی ہوتی ہے؟ اچھی رعیت کون سی ہوتی ہے؟ جو گورنمنٹ کے رول کو فالو کرے. یہ مطلب ہے بات کا. دونوں بھی اللہ کے بندے ہیں, لیکن ایک کو حکومت والا رول دیا گیا ہے, ایک کو رعیت والا رول دیا گیا ہے. دیکھیے نماز تم بھی پڑھو, ذکر تم بھی کرو, تلاوت تم بھی کرو, عمل تم بھی کرو. جتنا سبحان اللہ کا ثواب تمہارا اتنا ثواب سبحان اللہ کا ان کا. جتنا قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب تمہارا اتنا قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ان کا. جتنا نفل نمازوں کا ثواب تمہارا اتنا نفل نمازوں کا ثواب ان کا. ایکویلٹی تو ہے, رائٹس ہیں برابر. حقوق تمہارے بھی ہیں, حقوق ان کے بھی ہیں. درجات تمہارے بھی ہیں, درجات ان کے بھی ہیں. عمل تمہارا بھی ہے, عمل ان کا بھی ہے. لیکن لیونگ اسٹائل جو ہے وہ اپنی اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے اور خصوصیات کے اعتبار سے اور کوالٹیز کے اعتبار سے تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھا جاتا ہے. اس لیے پڑھنا فالصالحات قانتات. اچھی عورت تو وہ ہے جو ماننے والی. قنوت کہتے ہیں ماننے کو.
تو اللہ پاک راضی ہوتے. تو میں یہ اس پر کہنے لگا کہ بہترین یعنی ہم کو اطاعت بھی کرنی ہے شوہر کی ماننی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی اور وجہ سے نہیں, کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے بس. تو ایک میری بہنوں بات یہ ہے کہ ہم جو نکلے ہیں اللہ کے راستے میں اور اسی طریقے پر جو محنت کر رہے ہیں اور جو ان کا تعاون کر رہے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, تعلیم ہوتی ہے, جماعتوں میں جانا آنا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے, ہونا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے. بہت سی بہنیں ہوں گی کبھی جماعت میں نہیں گئی, ان سے درخواست ہے کہ وہ جب یہ آئی ہیں ان کے ساتھ میں بھی بچے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی فیملی ہے, ان کے ساتھ بھی ضروریات ہیں, گرہستی ہیں, جب ان کا نکلنا آسان ہوا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, آپ بھی نکلیں. اس سے ہوگا یہ کہ ایک انوائرمنٹ بنے گا. اور آپ دیکھیے انگلینڈ کے اندر کتنا اللہ پاک نے فضل فرمایا ہوا ہے. ہماری ایک بیٹی بھی وہیں رہتی ہے, تو میں گیا تھا ابھی 2 مہینے پہلے. وہاں کے شب گزاری والے دن جو ہے مرکز میں, وہاں پہ محبوب صاحب دوستوں میں سے بھی ہیں, بات بھی رکھی تھی میری. انگلینڈ شہر کے اندر شب گزاری میں یعنی ہفتے واری اجتماع میں 3000 سے زیادہ بندے آتے ہیں ہر ہفتہ. یہ نہیں کہ کوئی خاص آدمی آیا اس لیے, کوئی خاص آدمی آیا تو پھر وہ 5,000 ہو جاتے ہیں. 3000 سے زیادہ بندے آتے ہیں اور 400 سے زیادہ شب گزاری کرتے ہیں, رات میں قیام کرتے ہیں. 400-500 تو بھی ہوتے ہیں, کیونکہ 2 راتیں میں خود بھی رہا تھا وہاں پہ. محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے, انوائرمنٹ بنتا ہے, ماحول بنتا ہے, اور ماحول میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب سب نماز پڑھنے والوں کا ماحول, اتنے ساری خواتین جب نماز سے وقت آئے گا نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو دوسرے کو شرم آ جائے گی. اور ایک نمازی ہوگی, ساری بے نمازی ہوں گی, ناچ گانے والی ہوں گی, تو وہ اکیلی نماز پڑھنے میں کتنا شرم آ جائے گی پتہ ہی ہے آپ کو. سارے بے پردہ لوگوں میں ایک پردے والی ہو تو کیسے نکو بن جاتی ہے غریب. سارے پردے والے ہوں گے تو اس میں پردے جو نہیں پردے والے ہیں انہیں نکو بن جاتا ہے. ماحول پر ہے یہ چیز. تو اس طرح موومنٹ سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر چلنے پھرنے سے, دین کی بات کرنے سے, دعوت دینے سے ایک ماحول بنتا ہے. تو آپ خواتین کیوں نہیں جا سکتے, آپ بھی جا سکتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ مردوں کا ذہن بنایا جائے. اور ذہن جو ہے بنانا مرد کا عورت کے لیے سب سے آسان چیز ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھی کہتے کن پیکن کی شان ہے, کیونکہ اللہ پاک نے وہ بات دی ہے, وہ صلاحیت دی ہے, وہ بھی نعمت ہے اللہ کی. ہم اس کو غلط یوز کرتے ہیں. جتنی آپ کی چاہت ہے, جتنی آپ کی چاہت ہے, مارکیٹ پوری اسی سے بھری ہوئی ہے. جو آپ کا ذہن ہے مردوں اور عورتوں میں سب وہی چھایا ہوا ہے. کیا چیز ملتی ہے بازار میں جو آپ کو پسند ہے؟ کون سی چیز سے بازار زینت یافتہ ہے آپ کی پسند سے؟ کون سا کپڑا چلتا ہے آپ کی پسند کا؟ کون سی جیولری چلتی ہے آپ کی پسند کی؟ اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے خواتین کے ذہن میں, ان کے مزاج میں, کہ ان کی چاہت کو پوری دنیا میں محبوبیت ہو جاتی ہے. سب اسی کو چاہتے ہیں. ہمارے گھر والے یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ دو. اور سارے یعنی مینوفیکچرر کو اور سارے کمپنیوں کو, سارے پروڈکٹ کرنے والوں کو یہ پتا ہے کہ عورت کو کیا پسند ہے. وہی چیز لا کے بازار میں چن دیتے ہیں. یہاں سے ہر مارکیٹ بھری گئی. حتیٰ کہ کوئی اچھا سا کپڑا ہے لیکن ان کے ذہنوں سے اتر گیا ہے, نیا ماڈل آ گیا ہے, تو وہ بیچارہ گیا گاربیج میں اور یہ اس نے جگہ لے لیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے ہر مخلوق میں الگ الگ صفات رکھی ہیں. آپ اپنی نعمت کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے کیا قوت ودیت فرمائی ہوئی ہے آپ کے دماغ میں. اب یہ ہمارے پاس دین کی فہم نہیں ہونے سے ہم اس کو دین کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں, دنیا کے لیے یوز کرتے ہیں. دنیا چمک گئی, دنیا باغ و بہار بن گئی, دنیا زینت سے آراستہ ہو گئی, دنیا خدا سے دور ہو گئی, کیونکہ سارا دماغ آپ نے دنیا کا اس میں لگا دیا. اسی لیے اسلام نے عورت کے ذہن کی تربیت کی ہے, اس کی چاہت کی تربیت کی ہے, اس کے جذبات کی تربیت کی ہے, اس کی خواہشات کی تربیت کی ہے, اس کے چال چلن کی تربیت کی ہے, اس کے رجحانات کی تربیت کی ہے. جب ایمان بنتا ہے تو ایمان والے جذبات بنتے ہیں, ایمان والے جذبات بنتے ہیں تو ایمان والے رجحانات آتے ہیں, ایمان والے رجحانات آتے ہیں تو ایمان والے ارادے آتے ہیں,
ایمان والے ارادے آتے ہیں تو ایمان والے اعمال آتے ہیں، ایمان والے اعمال آتے ہیں تو ایمان کی فضائیں بن جاتی ہیں۔ ایمان پر محنت کائے کے لیے تاکہ جذبہ بن جائے ایمانی، کیونکہ سارے اعمال جذبے کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ پوری دنیا میں اللہ کی رضا پھیل پڑے، خوش ندی، اللہ خوش ہو جائے، سب لوگ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب اللہ پاک کی رضا والی زندگی گزار رہے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا رواج عام ہو جائے، کیونکہ حضور کی ادائیں اللہ کو پسند ہے، حضور اللہ کے حبیب ہیں، محبوب کی ادا پسند ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز پسند ہوتی ہے، محبوب کا ہر ایکشن پسند ہوتا ہے۔ لوگ فلم اسٹاروں کے ڈائلاگ کیسے بولتے ہیں، ان کے لباسوں کو کیسے اختیار کرتے ہیں، ان کے فیشن کو کیسے یوز کرتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسٹار کا تو مطلب وہی ہوتا ہے نا، فلم اسٹار کا مطلب تو اسٹار کا مطلب وہی ہوتا ہے، یہ اس کا پرستار ہے، یہ ستارہ اس کا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ڈائلاگ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، لباس بھی وہی ہے، رہن سہن بھی وہی ہے، ڈیکوریشن بھی وہی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو ایسے چاہو کہ ہر چیز میں ان کی جھلک آ جائے، لباس بھی وہی ہو، انداز بھی وہی ہو، ڈائلاگ بھی وہی ہو، بات چیت بھی وہی ہو، اعمال بھی وہی ہو، طور طریق بھی وہی ہو، گھر بھی ایسے ہی ہوں، بازار بھی ایسے ہی ہوں، بچے بھی ایسے ہی ہوں، بڑے بھی ایسے ہی ہوں۔ اللہ کے حبیب ہیں آپ، ان کی ہر ادا کو اللہ پاک زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی میں کامیابی انسانوں کی جوڑ دی ہے کہ جو میرے حبیب کے طریق پہ چلے گا میں اس کو کامیاب کر دوں گا۔ اسی لیے گھریلو زندگی کے اندر سنتوں کی عادت ڈالنا اور گھریلو معاشرت و سنت والی معاشرت ہونا، اور سنت والی معاشرت کی دو بنیادیں ہیں، سادگی اور بے تکلفی۔ تکلفات میں، کیونکہ تکلف میں ساری گڑبڑ ہے، اور سادگی، لیونگ اسٹائل جو ہے وہ سادگی کا ہو۔ اللہ نے دیا ہے تو قیمتی سے قیمتی کپڑا پہن لو، اللہ نے دیا ہے تو بہتر سے بہتر مکان بنا لو، اللہ نے دیا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ سواری میں پھرو، اللہ نے دیا ہے تو اچھی قسم کی جویلری رکھو اپنے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ لیکن یہ کہ آپ کا مکان کا اسٹائل کیسا ہے، اندر کا رہتے کیسے ہیں آپ لوگ، پہنتے کیا ہیں آپ لوگ۔ سب چیزوں میں سنت کی اتباع اگر کر لی جائے تو وہی سادگی ہے۔ سنت کی اتباع کا نام سادگی، سادگی پر سنت جو ہے وہ سادگی پر شامل ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، حیا، شرم والی لائف، عفت والی لائف، شرم والی لائف، کہ جس میں بدتمیزی نہ ہو، بےہودگی نہ ہو، ننگاپن نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں آ جائیں تو پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو محنت کا ہے کہ محنت ہے ایمان کے بننے کی، اور ایمان کا بننا کیوں ہے، تاکہ اللہ راضی ہو۔ ایمانیات پورے اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس واسطے تاکہ اللہ خوش ہو جائیں، اور وہ کیوں اس لیے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو پھر ان کا ذکر قرآن پاک میں تک رکھ دیتے ہیں۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ولیہ کا ذکر فرمایا ہے، دو ولیات کا ذکر فرمایا، دو عورتیں جو اللہ کی ولیہ تھی ان کا ذکر ہے۔ ولی ہونا جو ہے نا، یہ مرد کے لیے بھی آسان ہے، عورت کے لیے بھی آسان ہے۔ نبی نہیں ہو سکتا کوئی، اب نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن ولایت کا کوئی درجہ جو ہے نا وہ بند نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، جتنا چاہے اللہ کے نزدیک حاصل کر لو، اور اسی اعتبار سے درجات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی۔ ان کا ترجمہ کر کے جلدی تو نہیں ہے نا کوئی، اپنے مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں اسے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے ایک بات کہی تھی۔ قرآن پاک کتنا مہذب ہے اور تہذیب کا اس نے کیسے سبق دیا ہے کہ عمران کی بیوی کا نام اللہ کو نہیں معلوم، اللہ پاک کو معلوم ہے عمران کی بیوی کا نام کیا ہے، مگر نام سے انٹروڈکشن کرا دینا سب پبلک کے سامنے ہر خاتون کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ اپنے نام سے ہو۔ نام خاندان میں چلے ٹھیک ہے، جان پہچان والوں میں چلے ٹھیک ہے، پبلش ہو رہا پورا یہاں سے یہاں تک نام۔
اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو اس وقت کو، یعنی اس واقعے کو جب عمران کی بیوی نے کہا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی ہیں، پورا جو ہے عمران کے خاندان والوں پر مشتمل واقعہ. نصیحت کی باتیں اس میں بہت سی ہیں، لیکن نام ہی سورہ کا یہ آپ اندازہ لگا دو کہ اللہ کو یہ خاندان کتنا پیارا لگا ہوگا. خاندان بھی پیارا ہوتا ہے پورا اللہ کے پاس. پورا کا پورا خاندان پیارا تھا، کیونکہ پیاروں کا خاندان تھا تو خاندان پیارا تھا. عمران بیت المقدس کے امام تھے. بیت المقدس کے امام صاحب کا قصہ ہے پہلے پرانے زمانے میں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سمدھی تھے. نہیں سمدھی نہیں، ساڑو بولیں گے، ساڑو تھے، ہمزلف تھے. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور عمران کی بیوی دونوں بہنیں تھیں. ہمزلف تھے، ساڑو تھے. مگر کیا اللہ کا ولی تھا وہ بھی، کہ اللہ پاک نے ان کا قصہ بیان فرمایا ہے. اور ان کا تو ہے یہ قصہ، اصل ان کی بیوی کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ولیہ تھی بہت بڑی. کیا کہا انہوں نے؟ ان کی ولایت کا اندازہ خود ان کی ایک بات سے ہو جاتا ہے، پہلی بات ہی ہو جاتا ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. کہنے لگی پروردگار میں نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں اس وقت اولاد ہے، امید سے تھی وہ کہ وہ میں آپ کے لیے وقف کر دوں گی. زمین وقف کرتے ہیں، جائیداد وقف کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد کو وقف کر دیتے ہیں تاکہ بھائی چلو اللہ کے دین کے کام آ جائے، اللہ ان سے مخلوق فائدہ اٹھائے. میں فائدہ نہیں، وقف کا مطلب ہوتا ہے میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، مخلوق فائدہ اٹھائے. انہوں نے یہ نظر مانی کہ پروردگار جو مجھے اولاد ہوگی میں نظر مانتی ہوں آپ کے لیے، تو وہ آپ کی ہوگی. ہم لوگ کیا نظر مانتے ہیں؟ اللہ نے اگر اولاد عافیت سے ہو گئی تو میں 20 مسکینوں کو کھانے کھلا دوں گی. بہت کوئی نیک ہوتا ہے تو کہتا میں عمرہ کر لوں گی. اور انہوں نے کیا کہا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ آپ کو ہی دے دوں گی، یہ اولاد آپ کی ہوگی، آپ دے لیجیے اس کو، جو چاہے کر لیجیے. کیا فیصلہ تھا، اندازہ لگائیے. قرآن پاک میں ذکر ہونے کا مطلب کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے نا. سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے، صحابہ تلاوت فرماتے رہے، اولیاء تلاوت فرماتے رہے، قیامت تک اس کی قرآن پاک میں تلاوت ہے. نماز ہو جاتی ہے قصہ پڑھنے سے، آپ اندازہ لگا لو. نماز میں یہ قصہ پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ نماز ہو جائے گی. اگر ہمارا قصہ سنا جائے نماز میں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جاتی. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں نے نظر مانی کہ وہ وقت ہوگا آپ کے لیے، آزاد ہوگا. فتقبل منی، اور عاجزی کا یہ حال ہے کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، آپ قبول کر لیجیے. اگر آپ نے قبول کر لیا تو یہ مہربانی ہے آپ کی. نہیں آپ ریجیکٹ کر دیا تو میں کیا، میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم جو کام کریں اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہمارا کام قبول ہو جائے اس میں کمال کی بات ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں. میں جو کہہ رہی ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، اور میرے دل میں کیا بات ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی مخلص ہوں اس معاملے میں. میرے دل میں کچھ اور جذبہ نہیں ہے سوائے آپ کو راضی کرنے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب ڈلیوری ہوئی تو لڑکی پیدا ہوگی. وہ بیچاری حوصلہ توڑ دی، اس نے کہا پروردگار یہ تو گڑبڑ ہوگی، آسان تو تھا نہیں اس زمانے میں. وہ یہ سمجھے کہ شاید لڑکا ہوگا، میں لڑکی ہوگی. کہنے لگی پروردگار یہ تو لڑکی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا، تو اسی نے تو دیا تھا. یہ نیت رہنے کے باوجود لڑکی دی، نیت قبول بھی، دعا قبول بھی، لڑکی پیدا کر دی. علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو دیں وہی مصلحت ہے. بعض مرتبہ گھر میں لڑکیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ بے وقوفی اس میں میاں کی ہوتی ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ جھگڑا کس بات پہ؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے ہاتھ میں تھا. بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ لڑکا ہو کے لڑنے کی کیا بات ہے؟ سسرال والے لڑنے لگتے ہیں کہ ہمیشہ تو اس کو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. بھائی حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ اگر قصور ہی دیکھا جائے تو پھر مرد کا نکلتا ہے تھوڑا سا. جو اللہ پاک کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو دونوں نہیں دیتے.
اللہ پاک فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا ہے. اس کی مصلحت ہے کہ اپنی مخلوق کو کہاں پیدا کرنا ہے. مانگنا الگ چیز ہے اور تقدیر پہ راضی رہنا الگ چیز ہے. مانگنے کی اجازت ہے، آپ کو لڑکیاں نہیں ہیں، آپ لڑکے نہیں ہیں، لڑکے مانگ لیجیے. لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں، لڑکی مانگ لیجیے. ایسا بھی ہوتا ہے، خالی لڑکے ہوں تو عورت کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. ایک آدھ لڑکے گھر میں ہوں تو بڑی سہولت رہتی ہے اس کہ لڑکی کا پیار الگ ہے، لڑکے کا الگ ہے. لڑکے جو تھے وہ تو درد سر بنے، لڑکیوں نے سر دبایا دیر تک، جگر مرا دبا دی. لڑکے جو ہے نا وہ سر کا درد بنتے ہیں، لڑکی جو ہے وہ سر دباتی. لڑکے جو تھے وہ تو درد سر بنے، لڑکیوں نے سر دبایا دیر تک. الگ الگ ہوتا ہے پیار. تو فرمایا کہ فلما واللہ عالم بما وضع. اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی ہے ولیس الذکر کالانثی. لڑکا اگر میں دیتا تو وہ بات نہ ہوتی جو لڑکی دینے پہ. مجھے پتا ہے کہ میں اس کی جب یہ مجھ پہ اتنا وہ کرتی ہے، مجھے اتنا چاہتی ہے، میری رضا کی اتنی فکر ہے، تو پھر میں کتنا نہیں نوازوں گا اس کو. وہ تو قادر مطلق ہے نا. جب اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا جب تو میرے ساتھ چلو یہ چاہتے تو میں پھر میرا بھی دیکھ، میری مہربانی بھی دیکھ. فرمایا کہ میں نے جو لڑکی دی اس کو نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا دیا ہے. آگے اس کا ذکر ہے کہ پھر میں نے پھر کیا دیا ہے. ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم. پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کیا دے دیا. کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا. عمران کی بیوی نے پھر اس بچی کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ. عمران کی بیوی نے کہا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان سے. آپ کے پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے اس کو بچا دیجیے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو اللہ کو چاہنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ یہ شیطان سے بچے. تو ویسے تو نہیں بچ جائیں گے نا شیطان سے ہی. ہماری سب سے پہلی فکر کیا ہے؟ سوچ لو کیسے کیسے ہم نے خواب پالے ہوئے ہیں. ہمارا بچہ یہ ہو جائے، ہماری بچی یہ ہو جائے، یہ ان کا ایجوکیشن ہو جائے، یہ ان کی ڈگری ہو جائے، یہاں تک یہ پہنچ جائے، پھر ان کی ایسی جگہ شادی ہو جائے، پھر ان کو ایسا مکان مل جائے. تو خواہ مخواہ کی خرافات دماغوں میں پالی ہوئی ہیں. ایمان والے کے جذبات دوسرے ہوتے ہیں. فکر اس بات کی ہونا چاہیے مسلم خاندان کو، مسلم فیملی کو، مرد کو اور عورت کو کہ یہ ہماری اولاد شیطان سے کیسے بچے. کیونکہ جو شیطان سے نہیں بچ پایا وہ اگر پیدا ہوا تو کیا نہیں پیدا ہوا تو کیا، بلکہ اس کا نہ پیدا ہونا زیادہ بہتر تھا پیدا ہونے سے. وہ جہنم کا کندن بنے گا، ایندھن بنے گا، جہنم میں جائے گا، خدا کو بھی ناراض کرے گا، آسمان و زمین کو ناراض کرے گا اور خود بھی عذاب میں جلے گا. فائدہ کیا ہے؟ بہت پڑھ لیا، بہت لکھ لیا، بہت پیسے کما لیے. تو فرعون نے بھی یہ سب کیا تھا، قارون نے بھی یہ سب کیا تھا، حامان نے بھی یہ سب کیا تھا، شداد نے بھی یہ سب کیا تھا، قوم ثمود نے بھی یہ سب کیا تھا، قوم عاد نے بھی یہ سب کیا تھا، قوم شعیب نے بھی یہ سب کیا تھا. وہ کامیاب ہے. وہ ایمان کا ذہن نہیں ہوا نا. پھر یہ ایمان کا مزاج نہیں ہوا، یہ ایمان کا ذہن نہیں ہوا. یہ ہم جس ملک میں جس جگہ رہتے ہیں پوری دنیا میں تقریباً ہماری حالت بڑی کمزور چل رہی ہے. وہاں یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسول کو نہیں پہچانتا، جو دین اور مذہب کو نہیں جانتا، اس کی جو فیلنگس ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں وہ ہمارے بھی ہو گئے. بھائی الگ ہے سیٹ اپ، الگ ہے ترتیب، الگ ہے سوچ کا انداز، الگ ہے چاہت کا انداز. ہم اپنے علم پر بیس نہیں کرتے، ہم اللہ کے علم پر بیس کرتے ہیں. ہم اپنے علم پر اپنی چاہت پر بیس نہیں کرتے، اللہ کے نبی کے علم پر بیس کرتے ہیں. ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے، ہماری چاہت کی کیا حیثیت ہے، ہم کیا جانتے ہیں. شیطان سے بچ جائے یہ اصل ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ ایمان والوں کے لیے قصہ سنایا جا رہا ہے. تو کچھ اب یاد رکھنے کو اللہ فرما رہے ہیں. تو کوئی بات ہے نا جس کے یاد رکھنے کو فرما رہے ہیں، وہ یہ باتیں ہیں سب غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ پاک نے قبول کر لیا عمران کی بیوی کی اس دعا کو اور عمدہ طریقے پر قبول فرمایا اور پرورش کی اس بچی کی اور عمدہ طریقے پر پرورش کی. خصوصیت یہ ہے کہ اس بچی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہونے کے لیے قبول کر لیا گیا. حالانکہ بچی کوئی بیت المقدس میں جا کے رہ نہیں سکتی تھی.
وہ بیت المقدس کے لیے چھوڑ دینا چاہتی تھی عمران کی بیوی، مگر اس کے بعد ایک کام ہوا، وہ کیا؟ وقف فلاح زکریا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، قبول تو کر لیا لیکن حوالے کس کے کریں اس بچی کو؟ باپ کا انتقال ہو گیا، عمران کا انتقال ہو گیا، حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بچی جو ہے وہ کس کے پاس پرورش پائے۔ میری بہنوں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سوچنے کا ہے کہ بچے کہاں پرورش پائیں۔ سارے ددیال والے وہ کہتے ہم بچے کو رکھیں گے، ننیال والے کہتے ہم بچوں کو رکھیں گے، جھگڑا ہو گیا کہ یہ بچی کہاں رہے گی، سب چاہتے تھے چونکہ عمران کو سب چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کروائی اللہ نے، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ قرآن بھی ایسا ویسا نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھ کے اچھال دیا پھر پکڑ لیا ایک چٹھی، نہیں، یہ ہے کہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالو، جن کے قلم پانی کی رو میں بہ جائیں وہ اس بچے کو نہیں پالیں گے، جن کا قلم الٹا چلنا شروع کر دے پانی میں مچھلی کی طرح سے وہ اس بچے کو پالے گا۔ سب نے اپنے اپنے قلم یزیلقون اقلامہم ایہم یکفل مدین، قرآن پاک میں ہے، یہ بھی دوسری جگہ پر اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میں پالوں اس بچے کو پیغمبر ہو کے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنا قلم ڈالا تو ان کا قلم اوپر کی طرف چلنے لگا، وہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوا کہ یہ اس بچے کو پالے۔ مگر اس میں سے میں ایک سبق آپ نکال دیتا ہوں آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ تربیت کے واسطے آپ پانی کے بہاؤ کو نہیں دیکھنا، سیلاب کدھر جا رہا ہے، فلو کدھر ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بچے کافر ہیں تو اپنے بچوں کو کافر بنا لو، بچے بے ایمان ہیں تو اپنے بچوں کو بے ایمان بنا لو، بچے بےہودہ ہیں تو اپنے بچوں کو بےہودہ بنا دو، بچے فلاں جگہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو فلاں جگہ بھیج دیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ سوچنے کی بات ہے کوئی؟ انداز ہے یہ کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی رکھی کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیسیشن لینے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کیا بولے گی، بولتی رہے، دنیا کیا کر لیتی ہے؟ دنیا تو ننگی بھی نہ ایسی، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر وہ بولیں گے تو کیا کر لیں گے؟ جس نے یہ خیال کر لیا کہ اگر میں اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے اسٹائل سے یا دین کے اسٹائل سے سوچوں گی تو خاندان والے کیا بولیں گے، دنیا والے کیا بولیں گے، کمیونٹی والے کیا بولیں گے، میری سہیلیاں کیا بولیں گی، وہ برباد ہوگی، گئی وہ کام سے۔ ان کی حیثیت کیا؟ یہ کون ہوتے ہیں ہم کو بولنے والے؟ اگر بول لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک مخلوق آپ کے سامنے پتھر اور درخت کی برابر نہ ہو جائے آپ کے عمل کے لیے، آپ کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ جب تک مخلوق جس میں آپ کی سہیلیاں بھی ہیں، آپ کے رشتے دار بھی ہیں، آپ کے دوست احباب بھی ہیں، آپ کی کمیونٹی والے بھی ہیں، اپنے عمل میں درختوں اور پتھروں کے برابر نہ ہو جائیں، جیسے درخت کے سامنے آپ یہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ بھائی میں یہ درخت کیا بولے گا اگر میں ایسا کروں گا، پتھر کیا بولے گا اگر میں ایسا کروں گا۔ جب تک پتھر کے برابر نہ ہو جائیں، یہ درخت کے برابر نہ ہو جائیں، آپ اخلاص والے شمار نہیں ہوں گے اور آپ اپنا صحیح عمل نہیں رکھ سکتے۔ باقی چھوڑو ان کو، ہاں اگر وہ بھی ہمارے موافق صحیح کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، باقی ان کی سوچ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے، تو کیا نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ اللہ کی ناراضگی پہ اتنے ٹھیک ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ لائف پر اتنے ٹھیک اور جڑی ہیں، تو ہم پسندیدگی کے اوپر جڑی کیوں نہ ہوں؟ ہم اس کے اندر کیوں بزدل بنے، چھوٹے بنے؟ بلکہ ہم کو اپنی طرف سے آفر کر یہ پیشکش کرنا چاہیے کہ ہم ایسوں سے دوستی نہیں رکھتے، وہ ہم سے دوستی نہیں رکھیں، برا کہیں نہیں، ہم تمہارے سے نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کایا پلٹ دی تھی کہ سب نیچے ان کی دشمنی کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ تم میری کیا دشمنی کرتے ہو، تم لوگ سبھی شرک کے اندر مبتلا ہیں، میں تم سے رکھتا ہوں کہ تم میرے خدا کے باغی ہو۔ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے سرپرستوں میں سے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، وہ فرمایا کہ ان کی بستی میں ایک کپل جو ہے وہ جماعت میں جا کے آیا اور جذبات بنے، 4 مہینے لگ گئے، ماشاءاللہ سنتوں والی زندگی ہو گئی، سب ہو گئی، تو بچے کی شادی کا موقع آیا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بچے کی شادی کریں گے سنت کے موافق، کوئی رسم رواج ریتا جھگڑے ناطے جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ نہیں ہوں گی، شادیاں کیا ہو گئی، خرافات کا مرکز بن گئی، سنت کے مطابق شادی کا رواج ہی نہیں رہا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بالکل سنت کے موافق کریں گے تاکہ اللہ رسول راضی رہیں۔ پورے خاندان والوں کو پتا چل گیا، خاندان والے بھی لگے نہیں تھے کام سے، بدعات میں مبتلا تھے بہت زیادہ۔
جب معلوم ہو گیا تو پورے خاندان والوں نے آپس میں، وہ گجراتی کمیونٹی تو آپ لوگ تو گجراتی ہوں گے میرے خیال میں، سمجھتے ہیں کیسے رہتے لوگ، وہ ایک کھجایا تو سب کو کچھ بھی ہوتی ہے، ایک نہیں کھجایا تو سب کو نہیں ہوتی. تو انہوں نے آپس میں سب نے طے کیا کہ اگر اس نے یہ چلن ڈال دیا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے واسطے. ایسا کرو کہ اس کا حوصلہ توڑو یہاں. اور سب نے مل کے طے کیا اندرونی طور پر کہ اس کی شادی کا بائیکاٹ کریں گے، ہم نہیں جائیں گے، جس دن شادی ہوگی بے عزت ہو جائے گا، پھر کوئی دوسرا ہمت نہیں کرے گا. یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا پورے خاندان والوں نے کہ یہ جو ہے نا یہ رسم وسم چھوڑ کے شادی کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. وہ پلاننگ جو ہے خاندان والوں کی آئی جاتی ہے، معلوم ہو ہی جاتی، معلوم ہو گئی. انہوں نے اپنا ایک رخا بنایا، دعوت نامہ چھاپا. دعوت نامہ چھاپنے میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی فلاں سے طے ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق شادی ہو جائے. اور ایک بات یہ ہے کہ جس کو سنت کے مطابق شادی پسند نہیں ہے اس کو ہماری دعوت میں آنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے آپس میں بائیکاٹ کرنا طے کیا ہوا تھا نا. انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی تم کیا بائیکاٹ کرتے، ہم کرتے تمہارا. اس کو ہماری دعوت میں آنے کی اجازت نہیں ہے جس کو سنت کی شادی پسند نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بھینس پھونکنے سے پہلے اپن پھونکنا. آپ نے سنا ہوگا ایک لطیفہ، ایک آدمی کے پاس بھینس تھی، وہ بیمار ہو گئی. وہ اس نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے اس کو ایک گولی دی. تو بھینس کو جو ہے وہ تو ایک چھوٹی ٹینینال تو نہیں دی جائے گی نا، وہ تو گولا ہی ہوگا. تو اس کو بڑا اپنا گولا بنا کے اس نے یونانی دواؤں کا بنا کے ایسے بڑے بڑے گولے دیے. یعنی کہ اتنا موٹا گولا کھلاؤں کیسا اس کو. تو اس نے یوں کہا کہ تو ایسا کر، ایک پھوکنی اس کے منہ میں ڈال. پہلے زمانے میں پھوکنی ہوتی تھی، گیس کے چولہے تو تھے نہیں. اور وہ پھوکنی کے اندر سے یہ گولی چھوڑ دے. پھر اس کے بعد ادھر سے زور سے پھونک دے تو اس کے گلے میں پھنس جائے گی، وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے گی. دوسرے دن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، خود اس کا اپنا گلا اتنا موٹا پھلا ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ کیا؟ تو کہنے لگے پھوکنی تو میں نے اس کے منہ میں ڈالی اور گولا بھی میں نے اس کے منہ میں چھوڑا اور پھوکنی کے اندر سے، لیکن جب میں پھوکنے کو گیا تو اس نے پھونک دی پہلے، تو وہ میرے گلے میں آ کے پھنس گئی. اتنی جرأت ہونا دین کے معاملے میں، اتنی ہمت ہونا کہ کوئی ہمیں کیا پھونکے ہم پھونک دیں. تب آپ کچھ کر پاؤ گے، سب کچھ ماحول بنے گا. تب پھر دیکھا دیکھی ایک سے دوسرے کو ہمت ہوگی. پھر ایسی اولاد اللہ پاک وجود میں لائے گا جو انقلاب پیدا کر دے گی، جو زندگیوں میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی توبہ کا ذریعہ بن جائے گی. یہ وقف فلاح زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے زکریا کو اس کا سرپرست اور ذمہ دار بنا دیا. یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا دنیا دارالاسباب میں کسی سے ہوتی ہے. آپ چاہتے رہیں کہ میرے بچے اچھے رہیں اچھے رہیں اچھے رہیں اچھے رہیں اور ریگولر اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، دیکھو ریگولر تعلیم دلا رہے ہیں، کیوں توقع کرتے ہو ایسی؟ اپنے تربیت کے واسطے کس کو چنا ہے؟ تعلیم کے لیے کس کو چنا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے باوجود کے کہ اللہ کی نظر انتخاب تھی حضرت مریم پر، کیونکہ دعا قبول ہوگی نا، حضرت مریم سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی مراد ہیں. یہ کہانی اصل میں وہاں سے چل رہی ہے. اس کے واسطے وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ والی ذکر کلون تھا، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا دیا ہے، اس کو بچی دی ہے، لیکن کیسی بچی دی ہے؟ یہ عیسیٰ کی اماں ہونے والی ہے، وہ عیسیٰ جو پوری دنیا میں اثر کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکفلا زکریا فرمایا کہ ان کو زکریا کی حفاظت میں دیا. یہ دنیا میری بہنوں ایک بات ذہن میں رکھ لینے کی ہے، بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، مرد ہوں کہ عورت ہوں، تربیت کے بغیر تربیت نہیں ہوتی ہے اور تربیت کرنے والے کے بغیر تربیت نہیں ہوتی. اپنی بچوں کی تربیت کے واسطے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا. سبب آپ ہدایت کا اختیار کرو گے تو ہدایت ملے گی، ضلالت کا اختیار کرو گے تو ضلالت ملے گی، بننے کا اختیار کرو گے تو بننا ملے گا، بگڑنے کا اختیار کرو گے تو بگڑنا ملے گا. روزانہ ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں فون آتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم لوگ. شریعہ بورڈ کا آفس ہے ہمارے پاس، ویب سائٹ بھی ہے، فتوے بھی دیتے ہیں. کوئی دن اس سے خالی نہیں جاتا جس دن یہ فون نہ آتا ہو کہ بچہ ہمارا ہائی اسکول جانا شروع کیا ہے، کالج جانا شروع کیا ہے، بچے ہماری ہائی اسکول جانا شروع کی ہے، کالج جانا شروع کی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد. تعلیم و تربیت کے نظام قابو میں لانے کا ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور پھرنا ہے در در، اور دعوت کی محنت کرنا ہے، تعلیم کے حلقے کرنا ہے، ایمان کے مذاکرے کرنا ہے،
اللہ کے راستے میں آنے والوں کی نصرت کرنا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے کہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے آپ ویکینڈ میں کہیں گھومنے بھی جا سکتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ کے دین کی محبت میں بیٹھ گئے نا. پکنک کو بھی جا سکتے تھے، تفریح کو بھی جا سکتے تھے. اب یہ بہنیں جو آئی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر، کیا ہوا انگلینڈ میں نہیں ہے کوئی تفریح کی جگہ؟ کوئی ایسا پکنک ہال نہیں ہے ان کی، کوئی پکنک سینٹر نہیں ہے. دنیا بڑی پڑی ہوئی ہے ساری نہیں، لیکن اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دین کی خاطر کچھ جب اس طرح قربانیاں ہوتی ہیں تو نتیجے سامنے آتے ہیں. دیکھو پوری دنیا میں اللہ پاک ایمان والوں میں کیسے لہر لا رہا ہے ایمان کی، دین کی. میں یہاں 94 میں غالباً یا 95 میں چلا لگایا ہوں. جب کا ماحول بھی دیکھا ہوا ہوں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، جب کے متعلق بھی دیکھا ہوں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. فرق ہے بہت بڑا. سارے بات جس وقت 85 میں آیا تھا شکاگو تو وہاں اس وقت ایک مسجد تھی اور ابھی تو 60 مسجدیں ہیں. فرق ہے. کس بات کا ہے یہ فرق؟ کس کی وجہ سے ہے یہ فرق؟ آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو دعوت کی محنت ملے گی. وہاں جتنے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ بھی دعوت کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. اپنے اپنے سوچ پر لوگوں نے کوئی بنا لیے ڈفرینٹ، لیکن بیس یہی ہے کہ میں مزاج اور رجحان جو ملا مذہب کا اور دین کا وہ اس محنت کے عام ہونے کی وجہ سے ملا ہے. کب پڑا زکریا کو ذمہ دار بنایا. اب اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پھر یہ جو بچی تھی یہ بچی کیسی تھی؟ جو کہ ایمان والا مرد ہونا کوئی ضروری نہیں. عورتوں کی اللہ پاک کتنی تعریف کرتا ہے اور عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے. اللہ کی محبوبیت حاصل کرنا، اللہ کو خوش کر دینا. میرے بہنوں، جیسے مردوں نے بڑے بڑے کام کیے ایسے عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے. ٹھیک ہے. اور جیسے مردوں سے اللہ خوش ہوئے عورتوں سے بھی اللہ خوش ہوئے. جیسے ان کی یادوں کو تازہ رکھا ان کی یادوں کو بھی تازہ رکھا. اب حاضرہ حاجرہ کی یاد کو تازہ کر دیا، ساروں کے لیے لازم کر دیا، سب پہ اپلائی کر دیا کہ سب بھاگو یہاں سے وہاں. صفا سے مروہ پہ بھاگو، مروہ سے صفا پہ بھاگو، یہاں سے وہاں بھاگو، وہاں سے یہاں بھاگو. کتنی محبوب خاتون تھی اللہ پاک کی، کتنا انہوں نے اللہ کو خوش کیا، کیسے جذبات قربان کیے. اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسی کو عمل بنا دیتے ہیں ہماری رضا کا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی زکریا محراب میں آتے تھے حضرت مریم کی جہاں عبادت کے لیے ان کو بٹھایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، وہاں پہ روزی پاتے تھے. وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پاتے. قال یا مریم انا لک هذا، پوچھا مریم یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی اللہ کے پاس سے آیا ہے. ایسا توکل تھا، ایسا اللہ سے تعلق تھا، ایسی ولایت حاصل ہو گئی کہ کرامت ان کو حاصل ہو گئی تھی. اور کرامت کے طور پر بغیر موسم کا پھل ان کے کمرے میں رکھا ہوا ہوتا تھا اور بغیر کسی کے رکھا ہوا ہوتا تھا، کوئی لا کے نہیں دیتا تھا. لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے نا. یہ کیا ہے حضرت مریم کوئی پیغمبر تھوڑی تھی، عورت تو پیغمبر نہیں ہوتی نا کوئی. یہی تو کرامت ہی تو ہے. پھر اور کیا ہے؟ اتنی کرامت والی ولیاں ہو گئیں، با کرامت ولیاں ہو گئیں کہ ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں. اور یہ آتا کہ بغیر موسم کا پھول کمرے میں تازہ تازہ رکھا ہوا ہوتا تھا. اگر زکریا جو ان کے سرپرست تھے وہ آتے خود پریشان ہوتے کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس. عورت یا مریم انا لک ھذا، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی وہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اپنے بچوں کو نیک بناؤ، روزی خود ہی آ جائے گی. روزی کی خاطر بچوں کو برے بنا دو گے تو روزی پہ بھی دبا پڑے گا اور بچے تو برباد ہوئے ہوئے. روزی تو گائے بھینس بھی کھا لیتے ہیں، ان کی اپنی روزی ہے. شیر چیتا بھی کھا لیتا ہے، ان کی اپنی روزی ہے. بندر کتا بھی کھا لیتا ہے، ان کی اپنی روزی ہے. روزی تو روزی ملنی ہے. اما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تربیت اصل ہے. روزے کی خاطر بچے کی تربیت برباد کر دی، بچے کی تربیت برباد کر دی. روزی کو بھی نقصان پہنچایا، تربیت کو تو نقصان پہنچایا ہی پہنچایا. جب ہمارے بچے صحیح تربیت پالیں گے تو روزی کا انتظام وہ خود ہی کر لیں گے. اسی وجہ سے کل قیامت میں اللہ پاک کے یہاں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا کہ بچوں کو کتنا ایجوکیشن دنیا کا دیا، یہ اس کا نہیں دینا پڑے گا حساب. ان کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں، ان کو انجینئر بنایا کہ نہیں، ان کو کمپیوٹر لیب سکھایا کہ نہیں، ان کو جنا والا جاب کرنے کے قابل بنایا کہ نہیں. یہ ہماری شفقت ہوتی ہے کہ کل کے دن بچے بھوکے پیاسے نہ رہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بے عزتی نہ ہو، خاندان میں حیثیت سے رہیں، سکون سے رہیں. ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ اس میں اصل اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور جو اسباب ہے وہ بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن تربیت کے ساتھ. تربیت اصل ہے کہ وہ صحیح ہو جائیں. تو جب صحیح ہو جاتے ہیں تو سبب ملا تو سبب ملا، نہیں تو بغیر سبب کے دیتے ہیں. تربیت یہ چیز ہے، جب تربیت ہو جاتی ہے تو اگر سبب بھی دے دیا تو سبب بھی دے دیں گے.
لیکن اگر سبب نہیں دیا تو بٹھا کے کھلائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا وہاں پر اپنے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کو تو سبب نہیں تھا نا وہاں پہ. تو جب سبب نہیں تھا تو انہوں نے سبب مانگا بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ ورزق آلہ من الثمرات، یا اللہ پھل دے دیجیے. یہ نہیں کہا کھیت دے دیجیے، باغ دے دیجیے، کیونکہ کھیت اور باغ تو سبب ہے. ان کو سبب میں کہاں الجھاؤں میں؟ سبب تو ابھی بھی نہیں ہے. اور جب ابھی بھی بغیر سبب کیا تو جب بھی بغیر سبب کیا ہوگا تو ان کو پھل دے دیجیے. آج تک وہاں پر پھل آتا ہے پوری دنیا سے، اور صرف پھل باغوں کا نہیں آتا، پورے فیکٹریوں کا پھل بھی وہاں ہے. آج ہر فیکٹری کا پھل نیا لے لو وہاں پہ. یہ اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کو سبب نہیں دیا، بغیر سبب کے دے دیا. چاہے سبب دے کے دیں چاہے بغیر سبب دیے کے دیں، وہ دینے والے اللہ ہیں. اور کون سا سبب پیدا کریں گے وہ نہیں معلوم ہوتا. ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے بچوں کے پلنے کے، روزی کے، کہ اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے فکر تو اس کی بھی ہوتی ہے ایسے ماں باپ پیرنٹس کے، لیکن فکر اصل یہ ہے کہ جس کا جواب ہم کو کل قیامت میں اللہ کے پاس دینا ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تربیت کیسی کی بچوں کی، اعمال کیسے ہیں بچوں کے، ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کی کہ نہیں کی تم نے. اس کی بھی ہم کو فکر ہوتی ہے. تو ہم کرتے ہی ہیں کہ ویکینڈ میں لے کے چلے جاتے ہیں بچوں کو. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بٹھا لیا، خود بھی وہاں گاڑی میں بیٹھے رہے، سبق دلا لیا، لا لیے، کہنے کہ ہو گیا کام. اگر آپ کے پاس یہ چیز انف ہے تو پھر آپ نے ریگولر تعلیم کے لیے اس کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ اگر آپ کے پاس یہ چیز انف ہے تو پھر ریگولر تعلیم کے لیے اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے کہ 1 گھنٹے کے لیے لے کے چلے جاتے، 1.5 گھنٹے کے لیے، پھر وہاں سے بچوں کو پڑھا لے کے لے آتی. شیطان نے دھوکہ دے دیا، الو بنا دیا، اور ساری قوم بنی ہوئی یہاں سے وہاں تک. یہ انف نہیں ہے. کسی درجے میں فائدہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن انف ہونا الگ چیز ہے، تھوڑا بہت نفع ہو جانا الگ چیز ہے. تھوڑا بہت نفع پہ آپ راضی ہیں کہ مطلب تربیت کی خرابی بھی آپ راضی. اس لیے میری بہنوں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس ملک میں جہاں اس کا ماحول اور بھی کم ہے اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں، اور جناب والا پورے کمیونٹی کا جو انداز ہے وہ دوسرا ہے. مگر قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے. سوچنے کا انداز وہی ہونا چاہیے. ہم سے کوتاہی ہو رہی تو اللہ سے معافی مانگے، اس کو اصلاح کی فکر کریں. اور اصلاح کہاں سے آئے گی پتہ ہے؟ ابھی آپ کے بیٹھ کے رونے سے نہیں آئے گی. اصلاح آئے گی کہ آپ بنیاد سے چلیں، چاہے آپ کو ٹائم لگے. اور وہ ہے کہ ایمان میں مضبوطی آنا، اور وہ ہے کہ اعمال کے اندر پابندی آ جانا، نمازوں کی پابندی ہو جانا، سنت کی پابندی ہو جانا، دین کی محنت کا ہونے لگنا، دین کا ماحول بن جانا، گھروں میں ہر ایک کو سنت پسند ہونا، برائیوں سے بچنے کا رجحان بن جانا. پھر وہ چیز کریٹ ہو سکتی ہے گھر میں کہ آپ میاں سے بھی بات کریں، میاں بیوی سے بات کریں، بھائیوں سے بات کریں، بچوں کے سامنے رکھیں، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو تربیت کا نظام بھی قابو میں آئے گا، گھر کا پورا نظام یہاں سے وہاں تک درست ہو جائے گا، اور اس طرح نسلیں سدھر جائیں گی. یہ دعوت کی جو محنت ہے یہ صرف ایک فیملی کو سدھارنے کی نہیں، نسلوں کو سدھارنے کی. اس سے اللہ نے چاہا تو نسلیں سدھر جائیں گی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ختم کرنے کو مقدر فرمایا ہوا ہے تو یہ دعوت کے کام کرنے والے امام مہدی کے ساتھ دینے والے ہوں گے. اور اگر اللہ پاک نے دنیا کو چلانے کو رکھا ہوا ہے ابھی اور تھوڑے دن، تو یہ ایک ایسا عمومی ماحول پوری دنیا میں آئے گا کہ صدیوں تک مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت کا سامان ہوگا. تو ایمان کی محنت یہ جو ہو رہی ہے سیدھے سادھے انداز میں بڑی عالی شان محنت ہے میری بہنوں. علی کا دعا کری یا ربا، آپ کا اگر دل لگا ہے تو اس کی بات کی آیت کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. بڑی پیاری آیتیں ہیں، اور خاص طور پر چونکہ فیملی وائز انداز میں بیان کی گئی ہے تو عورتوں کو یہ شادی ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے. وہی کہانی رہتی ہے ان کے پاس صبح سے شام تک. علی کا دعا کری یا ربا، وہاں زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، پیغمبر بھی تھے، مگر اللہ نے اولاد نہیں دی. تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو اولاد پتہ نہیں کیوں نہیں دیا. بھائی وہاں نبی کو نہیں دیا ہوا ہے تو تم کون ہو؟ دو چپیتی کا شوربہ. مگر یہ ہے کہ ایک موڈ بن گیا، ایک جذبہ آ گیا حضرت زکریا کو کہ اگر مریم کو بغیر پھل کا روزی دینے والا تو ہے، بغیر موسم کا پھل دینے والا، بغیر موسم کی روزی دینے والا تو ہے، تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے موسم اولاد کا نہیں رہا، تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. پیغمبر کی تو دعا ویسے ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. علی کا دعا زکریا ربا، فوراً دعا کی زکریا نے رب سے. جیسے حضرت مریم کو یہ جواب ملا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی طرف.
قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہنے لگے پروردگار ایک پاکیزہ اولاد مجھے بھی دے دیجیے. انک سمیع الدعاء، آپ دعا کے سننے والے ہیں. میں بھی بے موسم کا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بے موسم کا پھل اس کو دے رہے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے، میں اور میری بیوی دونوں بے موسم کے ہیں، 90 سال سے زیادہ ہو گئے تھے لوگ. فنادت الملائکہ، فرشتے نے آواز دی، وهو قائم يصلي في المحراب، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، چلو بیٹا ہو جائے گا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیدہ، سردار ہوگا. وحصورا، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوگا. ونبیا من الصالحین، اور پیغمبر ہوگا. یہ پیغمبر دے دیا. اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اصل اللہ کی رضا ہے میری بہن، کاموں کے بنانے والے ہیں. دنیا اور آخرت میں ہمارے سارے کام اللہ سے بنیں گے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ ہے. اور ایمان بننا جذبات کو بناتا ہے، تو اس وجہ سے ایمان کی محنت ہے، نماز کی محنت ہے. یہ دعوت کی محنت اصل میں اس لیے اس کا عورتوں میں بھی ہونا ضروری ہے، مردوں میں بھی ہونا ضروری ہے. آج کل مولانا صاحب دعوت برکاتہم جو مجلس ہوتی ہے عورتوں میں کام کے پھیلانے اور بڑھانے کی ترغیب کی بات کرتے ہیں. تو وہی عورتوں میں کام ہونا ضروری ہے، عورتوں میں محنت ہونا ضروری ہے، ان میں اس کا رواج پڑنا ضروری ہے. گھر کا مرد جو ہے نا جماعت میں 4 مہینے لگا کے آ رہا، پگڑ گڑ باندھ کے داڑھی وڑی چھوڑ کے باہر ایسا لگ رہا ہے جبرائیل کا بھائی ہے، لیکن اندر پورا یہاں سے وہاں تک کلتن ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اولاد نہیں سدھرے گی، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بہن سدھر گئی، ایک خاتون سدھر گئی، وہ اس کے شوہر پر اثر انداز، وہ اس کے بھائی پر اثر انداز، وہ اپنے گھر پر اثر انداز، نیبرہڈ پر اثر انداز، پورے فیملی پر اثر انداز. ان میں دین کی محنت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ جو خواتین کی جماعتوں کا جو سلسلہ ہے، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کرو. اور جیسے یہ آئی ہیں ویسے آپ جائیں. یہ جماعت کے بغیر جائیں گے نہیں، آپ کے پاس ہی رہ جائیں گے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمت ارادے کر کے اپنے گھر والوں کے بھی نام لکھاؤ، اپنے بھی نام لکھاؤ کہ ہم بھی جائیں گے. گھر والوں کا ذہن بناتے رہو، آپ بھی ارادے کرتے رہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو، تدابیر اختیار کرو. اللہ پاک راستے کھلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل کر لیں جو ذمہ دار بہن ہیں.